اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ مریم اور قرآن پاک کے آداب، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے میں کچھ آداب آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ کلاس 9 کے سلیبس کے ہے، جس میں سب سے پہلے قرآن مجید کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین ذرا توجہ فرمائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت پاک صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت پاک صاف اور باوضو اور جگہ کا پاک صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 2 ہے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، تجویز کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 5، تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے۔ نمبر 6، سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے۔ نمبر 7، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ نمبر 8، قرآن مجید کے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یعنی ذہن نشین ہو جائے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جنت اور خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 10 جو ہے، یہ آیت میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت اور خوشخبری والی آیات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عظمت، جنت اور خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 12 ہے، تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی اور بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو ناظرین، اور اس میں تمام 9 کلاس کے شاگرد، یعنی یہ 9 کلاس کے سبجیکٹس میں سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ اس میں سورۃ مریم کا ایک پیرا ہے جس کا میں ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ سورۃ مریم کا تعارف بیان کرتی ہوں کہ یہ سورۃ مریم مکی سورت ہے۔ اس میں 98 آیات ہیں اور سورۃ مریم میں حضرت مریم
علیہ السلام کا تفصیل تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ سورۃ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہجرت حبشہ یعنی ہجرت حبشہ بڑا عظیم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام ازہمہ ہے، مگر مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین اللہ تعالیٰ کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھی۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ تو ناظرین، مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر، یعنی اپنے صحافیوں کو تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے کے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کی بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پراسرار تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اپنے رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بہت بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں اور روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہمارے دشمن ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن طیار سے کہا وہ اپنے نبی ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیت تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد
واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے اور کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ تو ناظرین، سورۃ مریم کا خلاصہ توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے ہم اس کا مضمون بیان کریں گے، یعنی مضامین۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ پھر سابقہ انبیاء کرام والسلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کے موجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخر کے 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو صحابہ بنا کر لایا جائے گا، جبکہ صحابہ کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تو میں اس کے کچھ اہم نکات ہیں، علمی اور عملی نکات، وہ میں بیان کرتی ہوں۔ غور کیجئے، سورۃ مریم کا خلاصہ مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ یہ بھی سورۃ مریم ہی کا آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمیں اپنے تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ کسی نبی کے مجرمانہ پیدائش انہیں اللہ پاک یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ بھی سورۃ مریم کی آیت کا ہی ترجمہ ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ سورۃ مریم کی آیت آگے ہے، ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ یہ بھی سورۃ مریم کی آیات کا ہی ترجمہ ہے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ سورۃ مریم کے حوالے سے ایک اور بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان بھی میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی سورۃ مریم کی ہی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک حدیث میں بیان کرتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ صحیح بخاری میں، یعنی صحیح بخاری 3436 میں یہ احادیث ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید ایک نبی، نیک بھائی۔ یہ بھی صحیح بخاری میں 3342 ہجری میں وارد ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ سفید تھا۔ وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے یعنی نہا کر واپس آئے ہیں۔
یہ بھی صحیح بخاری 3437 میں اس کا ذکر ہے۔ تو ناظرین، اب میں نے قرآن پاک کی جو ہے تفسیر اور قرآن پاک کی سورۃ مریم اس کی تفسیر آپ کو بیان فرمائی ہے اور اس کا خلاصہ بھی بیان فرما دیا ہے، اور یہ میں اس کی آیت سورۃ مریم کی آیت کا ذکر کرتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سورۃ مریم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، جن کا مطلب اور معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے یا میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نہیں پتہ، اور یا نہ انہوں نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد سے شروع ہوتی ہے۔ ذاکر الرحمتی ربی کا ابدہ ذکریہ، یعنی اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندہ ذکریہ علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت ذکریہ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا، یعنی حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی، یعنی انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلہ، یعنی راس شیبہ، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلہ کی طرح چمکنے لگا، یعنی ان کے سر میں تمام بال سفید ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے سفید بالوں کو شعلہ سے تشبیہ دی ہے۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے، یعنی آپ نے فرمایا حضرت ذکریہ علیہ السلام نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، انہوں نے آستہ سے اپنے رب سے میں تجھ سے مانگ کر بھی محروم نہیں ہوا، یعنی اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی جو ہے محروم نہیں رہا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں اپنے رشتہ داروں کے دین سے دور ہونے کا خوف ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے، اور وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، اور اے میرے رب میں اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ذکریہ علیہ السلام اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، فرمایا کہ اے ذکریہ بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم تجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ وقال ربی انا یکون لی غلام، اور عرض کیا اے ذکریہ علیہ السلام اے میرے رب میرے پاس، ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے پاس بیٹا کیسے ہوگا۔ وکانت امرأتی عاقرا قد بلغت، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ قال ربک هو علی ہین، کہ میرے لیے آسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا،
اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے. لم تکو شیئا یعنی تم کچھ بھی نہ تھے. قال رب اجعل لی آیات. ذکر علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. قال آیاتک الا تکلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے. ثلاث لیال سویہ مسلسل 3 رات تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلسل 3 دن تک آپ جو ہے لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی 3 رات تک تندرست ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکو گے. پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے. وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ یعنی پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی سے تھام لو. یہی تعلیم انہوں نے اپنے بیٹے کو دی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت نبوت عطا فرمائی. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی. وَكَانَ تَقِيًّا اور وہ بڑے پرہیزگار تھے. تو ناظرین وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا اور اپنے والد سے نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ اور سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو ناظرین اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو یہ آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. میں نے سورۃ مریم کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. توجہ فرمائے، غور کیجئے اور آپ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور مجھے سمجھانے کی توفیق دے. آپ کو سننے کی توفیق دے اور مجھے سنانے کی توفیق دے. نیکسٹ میں آپ کو دوسری اسی سورت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. السلام علیکم.